السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 126 سے 129 تک کی آیات ہیں۔ آج ہم سورۃ توبہ کے اختتام کی طرف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا کیا بھلا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یقتلون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال میں، مرتن ایک بار، او مرتینی یا دو بار، ثم پھر، لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، ہم اور نہ ہی وہ، یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ منافق اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہر سال وہ ایک یا دو دفعہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کبھی قحط سالی، کبھی جنگ، کبھی ان کی سازش پکڑی جاتی ہے، کبھی ان کا کوئی راز فاش ہو جاتا ہے، کبھی خود ہی ایسی بکواس کر بیٹھتے ہیں جس سے انہیں رسوا ہونا پڑتا ہے، پھر بھی نہ انہیں اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے اور نہ آئندہ کے لیے عبرت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے، سورۃ کوئی سورت، نظرا دیکھتا ہے، بعضہم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، ہل کیا، یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، احد کوئی ایک، ثم پھر، انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں، صرفا پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد میں بلا کر بطور خطبہ انہیں یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ منافق بھی مجبوراً ایسی مجلس میں شامل ہوتے تھے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے اور ان کی حاضری بھی لگ جائے، مگر زیادہ دیر تک وہاں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے اور چاہتے تھے کہ حاضری لگوا کر فوراً مسلمانوں سے نظریں بچا کر یہاں سے نکل جائیں۔ جب انہوں نے رشد و ہدایت کی مجلسوں سے یوں بھاگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ویسا ہی بنا دیا۔ آیات الہی پر غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خیر و ہدایت سے پھیر دیا۔ لقد البتہ تحقیق، جاءکم آگے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، عزیز گراں ہے، علیہ اس پر، ما عنتم کے مشقت میں پڑو تم، حریص حریص ہے، علیکم تم پر بھلائی کا، بالمؤمنین مؤمنوں پر، رؤوف بہت شفقت کرنے والے ہیں، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنا احسان عظیم یاد دلایا ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے خود انہی کی زبان میں اپنا رسول بھیجا اور تم اس کی زندگی بھر کے حالات و عادات اور خصائل سے خوب واقف ہو اور اس کی دیانت، امانت اور صداقت کے شاہد ہو، جو تمہارے لیے باعث فخر و رحمت ہے۔ ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں میں شامل ہیں۔ اس پیغمبر پر تمہاری ہر طرح کی تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ سب سے زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ لوگ اخروی عذاب یعنی دوزخ سے بچ جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ دوزخ سے بچنے کا واحد راستہ آپ پر ایمان لا کر آپ کا فرما بردار بن جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے قرار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو قرآن مجید میں متعدد بار دہرایا گیا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تاہم مؤمنوں کے حق میں آپ کی دو صفات کا اس آیت میں یکجاں ذکر فرمایا گیا ہے، نمبر 1 رؤوف، نمبر 2 رحیم۔ رحم کا تعلق تو ہر طرح کے حالات میں یکساں ہے، اور رؤوف کہتے ہیں اس شخص کو جس کا دل کسی پر مصیبت یا سختی دیکھ کر فوراً پسیج جائے اور اسے ترس آنے لگے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ پس کہہ دیجئے، حسبی اللہ کافی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ،
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، علیہ اسی پر، توکلت بھروسہ کیا میں نے، وہوا اور وہی، رب رب ہے، العرش العظیم عرش عظیم کا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت سے وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا توکل اسی ذات پر ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی بھی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیوز کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔